پاکستان میں ڈرامہ اور فلم میں مزاحیہ اداکاری کے حوالے سے بہت بڑے بڑے نام ہیں، لیکن کچھ نام ایسے ہیں جنہوں نے اپنی لازوال اداکاری اور برجستہ مکالموں کی ادائیگی کے حوالے سے بہت ہی شہرت حاصل کی۔ بچیو منہ کھول کے بولو، لو بھی بچیو آ گیا انٹرنیشنل فقیر، او کنو ہضم نہیں ہوتی کھیر، کدی دکھی ہے ہمشیر، سامنے آوے تے دلی مرادہ پاوے، نہ آوے تے خسماں نو کھاوے، او دی ہڈی اگوں نہ لگی اے لڈو دی وے شادی حاضر آ جی ہونے کر لو۔ او تو تے میری ہون والی بھابی کی گل ہے؟ وے اکبر کتے ہی وہ کدے شاہی دربار چ لاؤنڈیا نہ شطرنج کھیڈدا ہونا ہے۔ دور فٹے منہ میں اپنے اکبر سے گل پہ کرنی ہے، وہ اندر ہے تے نالے ہولی بول کاکا سو رہے ہیں۔ ان کے ناموں سے فلمیں بک جایا کرتی تھی اور بورڈز پر جب ان کی تصاویر ہوتی تھیں اسی کو دیکھ کر شائقین کی قطاریں لگ جاتی تھیں کھڑکیوں کے اوپر جہاں ٹکٹس دیے جاتے تھے۔ ایک ایسے ہی فنکار کی زندگی کے حوالے سے آج میں کروں گا بات، اور اس کی زندگی کے بہت سارے ایسے گوشے جو آج بھی پنہاں ہیں، چھپے ہوئے ہیں اور راز ہیں، ان کو آج میں بیان کروں گا۔ ناظرین، میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دیسی ٹی وی یو ایس اے، اور ہمارا سسٹر ٹی وی چینل ڈی ٹی وی این بھی ہے، جہاں پر آپ کو کرنٹ افیئرز، نیوز بلیٹنز، سیاسی پروگرامز، مذہبی پروگرامز اور ملے گا دیکھنے کو بہت کچھ جو آپ چاہتے ہیں۔ اس لیے ہمارا چینل وزٹ کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ آپ کی محبت، آپ کا ساتھ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ جو ہی سیٹ پر آواز گونجتی، لائٹس کیمرہ ایکشن، اور منور ظریف حرکت میں آتے تو کبھی فردوس بیگم بے ساختہ کہکے لگانے لگتی تو کبھی زمرد ہنسنا شروع کر دیتی، جس کے بعد سین روک کر شوٹنگ دوبارہ شروع کرنی پڑتی۔ دونوں اداکارائیں فلم میں ایک دوسرے کی بھابھی اور نند یعنی ہیر اور اس کی نند سہستی کا کردار کر رہی تھیں، جو کہانی کے مطابق ایک دوسرے کی شدید مخالف تھی، لیکن منور ظریف کی بے ساختہ اداکاری نے دونوں کو فلم کے سیٹ پر بے تکلف سہیلیاں بنا دیا تھا۔ مذکورہ سین دنیا فلم میں سکرپٹ اور کسی مزاحیہ اداکار کی طرف سے فی البدیہہ جملوں کا ایسا فیوژن ہے جس کی مثال اور کہیں نہیں ملتی۔ Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, how I wonder what you are. دراصل منور ظریف نے اپنے بھائی ظریف کے اسکول آف تھاٹ کو آگے بڑھایا تھا، اور ناقدین کا کہنا کہ اگر ظریف کا انداز رائٹ برادران کا جہاز تھا تو منور ظریف نے اسے F-16 بنا دیا تھا۔ میں کہ کملیے ابے دی سنگی ملی ذرا، یہ میرا تیرے پیو نہ گزارا نہیں ہونا۔ کیوں نہیں ہونا؟ ہر جا پیچھے پیٹ تماکو، میں کیا گزارا تو میرے نہ کرنا ہے، میرے پیو دی صرف تو خدمت کرنی ہے، حکے دی چلم پا دینی ہے، گوڈے گٹے ٹوٹ دینے۔ ہائے میں صدقے جا، چٹیاں اکھاں چٹے دند، ہر جا پیچھے پیٹ تماکو، بے بے تیری تی ساڈے کال مصیبت بن گئی ہو۔ اور سالیا کی پسلیٹے مارن دیا کھوتے وانگو، آ کے اپنی ہمشیرہ نو سمجھا، کہو کہ بت کریلے پکا کے اپنے سہرے تے پا۔ ظریف کا شمار ان فنکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے فلموں میں جگت متعارف کرائی، لیکن وہ صرف جگت یا جملے بازی پر اکتفا نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ کسی بھی کردار کو مکمل جزیات کے ساتھ پیش کیا کرتے تھے اور اس کے ساتھ جگت کا استعمال کیا کرتے تھے۔ رکھڑی جی زمین بھی ہے، کیوں تو کماد بیجنا ہے؟ منور ظریف نے ظریف کے اسی انداز کو بام عروج بخشا تھا۔ سنیے تو چھتی جامی نہ مڑ کے سلامت آمی۔ اور منور ظریف نے 1960 میں اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور وہ 1976 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ صرف 16 سال میں انہوں نے پردہ سیمی پر اتنے کردار تخلیق کر دیے تھے، یوں لگتا ہے وہ 16 جنم جیے۔ گھوڑیاں تو سونا مکھڑا لکان لئی، سجنا نے منہ ات چنی تان لئی۔ منور ظریف کو دنیا سے گئے لگ بھگ آدھی صدی ہونے کو ہے، لیکن ان کا فن اور اس کے تمام رنگ ابھی تک تازہ محسوس ہوتے ہیں۔ چڑگڑ بول دیاں پہ دلاں دی کھول دیاں
مرزا اسداللہ خان غالب کے کلام کی طرح منور ظریف کی اداکاری بھی کبھی آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوئی۔ اے پیا نے ریوڑیاں تے اے پیا ہی حلوا اترا چک لے اپنا ملبہ نہیں تا ہو جانا ہی غلبہ۔ قلعہ گجر سنگھ کے لوگ گھرانے کے سربراہ حاجی عبدالحق محکمہ ریلوے میں کام کرتے تھے۔ عبدالحق صاحب کی بیگم محلے کے بچوں کو قرآن شریف پڑھانے کے علاوہ دینی تعلیم دیتی تھی، جس وجہ سے یہ گھرانہ محلے میں دینی گھرانہ کہلاتا تھا۔ عبدالحق صاحب کے بڑے بیٹے محمد صدیق فن اداکاری اور گائیکی کی صلاحیتوں سے مالا مال تھے۔ جب انہوں نے فلم کے پردے پر اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا تو فلم دیکھنے والوں نے انہیں پسند کیا اور وہ ظریف کے نام سے فلمی صنعت میں اپنا نام اور مقام بنانے میں کامیاب رہے۔ ان کی کامیڈی کے علاوہ ان کی گلوکاری کو بھی پسند کیا گیا۔ انہوں نے اس وقت جو گیت گائے وہ سپر ہٹ ہوئے۔ ظریف اپنے وقت کے سٹار ایکٹر تھے جن کی کئی ایک فلمیں باکس آفس پر کامیاب ہوئیں۔ ان فلموں میں پاٹے خان، ماہی منڈا، مورنی، یکے والی، چھو منتر، انارکلی، کرتار سنگھ اور دوسری فلمیں شامل رہیں۔ حاجی عبدالحق نے بھی اپنے بیٹے کے شوق اور جنون کو دیکھتے ہوئے فلمی سفر جاری رکھنے کی اجازت دے دی، لیکن یہ راز ان پر بعد میں کھلا کہ ان کی پوری اولاد ہی فن کی دولت سے مالا مال ہے۔ اے پیا نے ریوڑیاں تے اے پیا ہی حلوا اترا چک لے اپنا ملبہ نہیں تا ہو جانا ہی غلبہ۔ منور ظریف کے بچپن کے ساتھی اور دوست علی میاں بتاتے ہیں کہ منور ظریف بھی بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے فن کا اظہار چاہتے تھے، لیکن بڑے بھائی کا احترام ہمیشہ آڑے آتا اور وہ اپنی خواہشات کا گلا گھونٹ دیتے۔ محمد صدیق المعروف ظریف بخوبی جانتے تھے کہ ان کے چھوٹے بھائی بھی فن کی دولت سے مالا مال ہے، لیکن وہ فلمی ماحول سے انہیں بچانا چاہتے تھے۔ وہ منور ظریف کے دوستوں علی اعجاز، خلیفہ نذیر اور رفیع خاور کو بھی سختی سے ڈانٹتے تھے کہ وہ اداکاری کا خیال دل سے نکال کر کوئی اور تعمیری کام کریں، لیکن منور ظریف پر چھوٹا بھائی ہونے کے باعث پابندی خصوصی تھی۔ علی میاں بتاتے ہیں کہ منور ظریف ان کے ساتھ چھپ چھپ کر فلم سٹوڈیو جایا کرتے تھے اور کبھی ظریف صاحب کو پتہ چلتا تو وہ منور ظریف کو ڈانٹتے، لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ منور کو فن کے اظہار سے روکنا صحیح نہیں تو انہوں نے انہیں کیمرہ مین بننے کی اجازت دے دی اور ایک کیمرہ مین کا اسسٹنٹ بھی کروا دیا۔ میرا مال بداما والا جیڑا بندہ کھاوے گا پہلی برکی ہونے کڑکی سیدھا قبرے جاوے گا تے تینوں ٹھائے لواوے گا۔ فلم سٹوڈیو میں آنے جانے کی اجازت سے منور ظریف کا حوصلہ بڑھا اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا کہ بچپن کے دوست علی میاں کی ساری زندگی منور ظریف کے ساتھ گزری۔ وہ جب بھی اپنے بچپن کے دوست کو یاد کرتے ہیں تو ان کے ساتھ گزرے لمحات اور واقعات کسی فلم کی طرح ان کے ذہن کے پردے میں نمایاں ہو جاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ہم اکثر رات کو اپنے محلے قلعہ گجر سنگھ میں عبدالکریم روڈ پر رمضان کے ہوٹل کی چھت پر بیٹھا کرتے تھے اور رات گئے تک اس وقت کے مقبول انڈین پاکستانی گانے گاتے۔ ہمارا مرکزی گلوکار منور ظریف ہوتے جو گانا گانے کے علاوہ ڈھولک بھی بجاتے کیونکہ انہیں ڈھولک بجانا پسند تھا اور وہ ساز پر پوری دسترس رکھتے۔ عابد شجاع گھڑا بجاتے اور خلیفہ نذیر باجے پر ہوتے۔ گائیکی کی محفل رات گئے تک جاری رہتی۔ چٹی ککڑی چٹے پیر چل میری ککڑی شہروں شہر پھیل بنگے ایسے ٹھہر اے میری تو بندہ غیر۔ منور ظریف کے والد حاجی عبدالحق نے اپنی زندگی میں انٹرویوز دیتے ہوئے منور کے بارے میں ایک انتہائی دلچسپ واقعہ سنایا۔ حاجی صاحب نے بتایا کہ ایک شام جب وہ نوکری سے واپس آئے تو انہیں گھر کے اندر سے ساز تم کناری بجنے کی آواز آئی۔ وہ حیران ہوئے کہ میرے گھر کے اندر تم کناری کون بجا رہا ہے؟ عبدالحق جو ہی گھر کے اندر داخل ہوئے تو تم کناری بجنا بند ہو گئی۔ جب حاجی صاحب نے اپنی بیوی سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ للی یعنی منور ظریف کا نک نیم میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ بجا رہا ہے۔ حاجی صاحب نے کہا کہ اسے میرے سامنے بلاؤ۔ والدہ نے للی کو پیار سے آواز دی تو ننھا منور ظریف جس کی عمر بمشکل 10-11 سال تھی وہ چارپائی کے نیچے سے برآمد ہوا۔
للی نے اپنے والد اور والدہ کے سامنے بیٹھ کر بائیں ہاتھ سے تم کناری بجائی اور وہ ساز کو ایسے بجا رہے تھے جیسے کوئی قصبی ہو۔ حاجی صاحب نے اپنے بیٹے کا یہ ٹیلنٹ دیکھا تو حیران رہ گئے کہ کس طرح سے وہ یہ سب کر پا رہا تھا، کیونکہ اس نے اس فن کی کوئی باقاعدہ تربیت حاصل نہیں کی تھی۔ مجھے اپنا پتہ دے دیں، میں پیسے واپس بھجواؤں گا۔ کوئی بات نہیں، ہم پہ بھی برا وقت آئے گا انشاءاللہ تو میں آپ کے کام آؤں گا۔ کتنے پیسے ہیں یہ بھیا؟ یہ 1 روپے آپ رکھ لیں، کتنی؟ پیٹی خرید لیں، پتلون تھلے تھلے بھی جان دی ہو نا، گھر تو انڈر بھی نہ پہنچے۔ ان کے خاندانی ذرائع نے ایک واقعہ سنایا کہ منور ظریف فلموں میں کامیاب ہوئے تو انہوں نے سارے گھر کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھیں، اور ویسے بھی بڑے بھائی ظریف کی وفات کے بعد منور ظریف نے ان کے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کو فرض سمجھ کر نبھایا۔ ان کے خاندان کے ایک فرد نے اسی تناظر میں ایک واقعہ بیان کیا کہ ظریف مرحوم کے بیٹی فریدے کی شادی ہوئی تو منور ظریف نے اسے سونے کی انگوٹھی پہنائی، جس پر لڑکی کے سسرالی رشتہ داروں نے اعتراض کیا کہ لڑکی کا چچا اتنا بڑا ایکٹر ہے، اسے یتیم بھتیجی کو ہیرے کی انگوٹھی پہنانی چاہیے تھی۔ اس بات کا علم جب منور ظریف کو ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ میرا انتظار کریں، بارات میرے واپس آنے پر جائے گی۔ منور ظریف اسی وقت اپنے ملنے والے جیولر کے گھر گئے اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اس سے ہیرے کی انگوٹھی طلب کی۔ جیولر نے رات کو دکان کھول کر منور ظریف کو ہیرے کی انگوٹھی دی۔ منور ظریف نے واپس آ کر ہیرے کی انگوٹھی فریدے کی انگلی میں پہنائی اور یوں بارات دلہن کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئی۔ ਭਰਾਓ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਆਂਦੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਨੇਕੀ ਦੀ ਔਰ ਕਰਕੇ ਖਾਵਾਂਗਾ۔ اداکار احمد مٹھو کہا کرتے تھے کہ منور ظریف کے والد ریلوے میں ان کے ساتھ کام کیا کرتے تھے اور ظریف صاحب سے بھی ان کی اچھی سلام دعا تھی۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ منور کے دل میں اپنے بڑے بھائی ظریف کا بے حد احترام تھا، وہ ان کی آواز سن کر سہم جاتے تھے یا انہیں دیکھ کر سلگایا ہوا سگریٹ بجھا دیتے تھے یا قریب کھڑے کسی دوست کو پکڑا دیتے تھے۔ اسی طرح وہ اپنے سینئرز کا بھی بے حد احترام کرتے تھے۔ تیرے مد پر نین مل پین تے چندرا شراب چھڈ دے۔ فلم ساز چودھری اسلم المعروف اچھا شکر والا نہ صرف قلعہ گجر سنگھ بلکہ لاہور شہر کی مشہور شخصیت تھے۔ اچھا شکر والا چونکہ فلم ساز بھی تھے اور ان دنوں وہ اپنی فلم واہ بھائی واہ کے میوزک پر کام کر رہے تھے۔ ماسٹر عبداللہ ان کی فلم کے موسیقار تھے اور یہ ان کی بطور موسیقار پہلی فلم بھی تھی۔ اچھا شکر والا نے میڈم نور جہاں سے کہا کہ ان کی نئی فلم کی موسیقی ایک نیا موسیقار ماسٹر عبداللہ دے گا، جس پر نور جہاں نے کہا کہ وہ نئے لوگوں کے ساتھ کام نہیں کرتی۔ چودھری اسلم نے کہا کہ آپ ایک بار اس کی تیار کی ہوئی دھن سن لیں، پھر اس کے بعد فیصلہ کریں کہ وہ کیسا موسیقار ہے۔ نور جہاں اس بات کو سن کر مان گئی۔ ماسٹر عبداللہ نے ہارمونیم سنبھالا اور ان کے ساتھ ڈھولک پر منور ظریف تھے۔ ماسٹر عبداللہ نے ہارمونیم پر سر چھیڑا اور استھائی گانا شروع کی۔ یہ جینا کیا جینا، ٹوٹ گئی من بینا۔ کیا جینا، یہ جینا کیا جینا۔ منور ظریف نے پوری فنی مہارت سے ڈھولک پہ ماسٹر صاحب کا ساتھ دیا اور سمت پر کچھ یوں پورے اترے کہ میڈم بھی داد دیے بنا نہ رہ سکے۔ اور جب ماسٹر صاحب نے منور ظریف کی سنگت میں اس مصرے پر پہنچ کر آواز اٹھائی، ہائے چھوڑ گئے پیا روگ لگا کے، ہائے توڑ گئے سبھی کول وفا کے، ہائے چھوڑ دے پیا روگ لگا کے، تو میڈم نے ستائشی نگاہوں سے ماسٹر صاحب کی جانب مسکراتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ میں یہ گانا گاؤں گی۔ کس بات کا مجھے ڈالیا، بڑے پیار سے دبا دیا تو نے ظالمہ،
ساتھ ہو یا آواز، منور ظریف پرفارمنگ آرٹ کے ہر شعبے سے مس رکھتے تھے اور ماسٹر عبداللہ جیسے مشکل پسند موسیقار کے ساتھ طبلے یا ڈھولک پہ سنگت کیا کرتے تھے۔ ماسٹر عبداللہ منور ظریف کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ وہ ہر فن مولا تھا۔ نیندراں آندیاں نی تیرے باجو نیندراں آندیاں۔ منور ظریف کو فلم ساز افتخار ملک نے 1961 میں اپنی فلم ڈنڈیا میں متعارف کروایا۔ فلم کے کاسٹ میں اسلم پرویز، یاسمین، ظریف اور تالش شامل تھے۔ یہ فلم کامیاب نہ ہو سکی، لیکن فلم انڈسٹری کو منور ظریف کی صورت میں ایک ہم عہد اداکار مل گیا جس نے بعد میں 300 کے قریب فلموں میں کام کر کے فلم بینوں کو نت نئے کرداروں سے محظوظ کیا۔ بڑا تنگ کرنی سفنے چا کے۔ اس فلم کے پہلے سین کے لیے جب منور ظریف کو کیمرے کے سامنے کھڑا کیا گیا تو عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ منور ظریف بار بار ری ٹیک کرا رہے تھے۔ جب کئی بار ری ٹیک کرانے کے بعد بھی یہ شاٹ اوکے نہ ہوا تو منور ظریف نے لوکیشن سے نکلنا چاہا، لیکن انہیں ایسا نہ کرنے دیا گیا۔ وقفے کے بعد منور ظریف نے یہ شاٹ اوکے کرا دیا، لیکن یہ پہلا اور آخری موقع تھا جب انہوں نے ری ٹیکس کروانی پڑی تھی۔ اس کے بعد منور ظریف تھا نگار خانے تھے اور وہ کیمروں پر حاوی تھا۔ مینوں جیڑا آپ کوے چور نہیں، اسی تسی سارے لٹے کوئی ہور نہیں۔ ਤੂੰ ਸੀਟ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾ ਠੋਕਣੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੀਟ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਓਏ? ਤੂੰ ਬੂਚੜਖਾਨੇ ਜਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ। ਮੈਂ ਆ ਜਾ ਮੇਰੇ ਰਾਜਾ। ਪਾਉ ਮੈਂ ਆ ਜਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਦੀ ਗੜਵੀ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ 101 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਿਣਾਤੀਆਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੱਲ ਦੋਵੇਂ ਟੁਰ ਚੱਲੀਏ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਗੂ ਗੋਸ਼ੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਰੋਇਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜੰਮਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਨਲਕੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੇ ਜਾ। ਮੇਰੇ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੇ ਉੱਠਦੀ ਜਾਨ ਜਵਾਨੀ ਮੇਰੀ ਵੇ। और मैं बक बक तेरी मां मेरी फुफी है ना, तो जकड़ी मैं तेरा फुफड़ बन गया तो की हो गया, कुड़ी का रिश्ता तो मिल जाना चाहिए ना। जात के लगते हो नाई, क्यों मेरे भाई? मालूम होता है तेरी शामत है आई। दुनिया में हमारा कोई नहीं, मेरा प्यार भरा संसार लुटा। منور ظریف ایسے باصلاحیت فنکار تھے جنہوں نے اپنی دوسری فلم سے ہی اپنی جگہ بنا لی تھی۔ ڈنڈیاں کے بعد ہتھ جوڑی، ملنگی، بھریا میلہ، امام دین، گوائیا، باؤجی اور اس کے علاوہ دیا اور طوفان 60 کی دہائی کی قابل ذکر فلمیں رہیں۔ فلم ملنگی میں منور ظریف نے اپنی ساتھی اداکار زلفی کے ساتھ مل کر ایک نئی اختراع ڈالی جس میں انہوں نے ساری فلم میں نثر میں ڈائلاگ بولنے کی بجائے شاعری اور ردیف قافیہ کا خیال رکھتے ہوئے مکالمے بول کر فلم بینوں کو محظوظ کرنے کے ساتھ ساتھ خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ ہیر رانجھا 1970 میں نمائش کے لیے پیش ہوئی جس میں ہیر کا کردار فردوس اور رانجھے کے کردار میں اعجاز بہت موزوں دکھائی دی، لیکن دونوں کے ساتھ ساتھ سعید کھیڑے کے کردار میں منور ظریف نے بھی خوب داد سمیٹی۔ ਤੇ ਹੋਰ ਬੇਬੇ ਕਵਾਂ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਲੰਮੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਖਰਚੀਆਂ ਨੇ, 100 ਤੋਲੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾਤਾ۔ مذکورہ فلم میں منور ظریف نے کئی ایک یادگار مناظر کر کے اپنے لیے گڈ ول کمائی۔ ਸਾਡੀ ਦੀਦ ਕਰ ਤੇ ਈਦ ਮਨਾ। ਹਾਂ ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਉਹ ਸਰਦਿਆਂ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਲਾਹਨਤ ਪਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੱਖਣ ਦਾ ਪੇੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਧਰ کے کھا۔ سن 70 میں ان کی 2 فلمیں ریلیز ہوئیں، ایک رنگیلا اور دوسری فلم دل اور دنیا، دونوں میں انہیں پسند کیا گیا۔ فلم عشق دیوانہ میں انہیں نگار اسپیشل ایوارڈ بھی دیا گیا تھا۔ منور ظریف کو بیک وقت پنجابی اور اردو فلموں میں پسند کیا جا رہا تھا۔ اردو فلم بہاروں پھول برساؤ میں وحید مراد اور رانی بیگم کی جوڑی کے ساتھ منور ظریف کو کامیڈین کے طور پر بہت ہی زیادہ
सराहा गया। मज़कूरा फिल्म के लिए मुनव्वर ज़रीफ़ को बेहतरीन कॉमेडियन का निगार अवार्ड दिया गया। बाद अज़ां ज़िद्दी, पर्दे में रहने दो, अजदा महिवाल, बनारसी ठग, खुशियाँ, रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ़, जीरा ब्लेड, मंजी किथे डावां और नौकर वोटीदा नुमायां फिल्में रहीं। नौकर वोटीदा में मुनव्वर ज़रीफ़ के साथ आसिया और मुमताज़ थी, जबकि अदाकार शाहिद ने एक अहम किरदार अदा किया था। इस फिल्म की इंडिया में राज कोहली ने हाउ बहु नकल बनाई। इंडिया फिल्म नौकर बीवी का में रीना राय और अनीता राज के साथ राज बब्बर को कास्ट किया गया था। बाद में राज कोहली ने तस्लीम किया कि उन्होंने मज़कूरा फिल्म का स्क्रिप्ट तो हो बहु इस्तेमाल किया, लेकिन स्क्रीन पर वो करिश्मा पैदा ना कर सके जो मुनव्वर ज़रीफ़ के दम कदम से था। इसी किस्म के ख्यालात का इज़हार राज बब्बर ने तब किया था जब वो पहली बार लाहौर आए थे। मुनव्वर ज़रीफ़ और रंगीला पाकिस्तानी फ़िल्मों में सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाले मज़ाहिया अदाकार थे। उनके कैरियर के आगाज़ का ज़माना भी एक ही था। उन दोनों ने पंजाबी फ़िल्मों में हीरो के दोस्त या विलन के चमचे के तौर पर कई किरदार अदा किए थे। उस वक़्त के फिल्म बीन जब सिनेमा हॉल से बाहर निकलते तो उनके लबों पर उन मज़ाहिया अदाकारों के दिलचस्प फिक्रे हुआ करते थे। फिल्म बीन जहां फिल्म की कहानी से महजूज होते, वहीं उन्होंने असल कहानी के साथ चलने वाले कॉमेडी ट्रैक का भी मज़ा लेते थे। जो जो उनकी मकबूलियत में इजाफा होता रहा, उनकी मांग बढ़ती रही और फिर एक वक्त ऐसा भी आया जब ये दोनों फिल्मों के सोलो हीरो बन गए। मुनव्वर ज़रीफ़ और रंगीला की जोड़ी वक्त की मकबूल तरीन जोड़ी साबित हुई। फिल्म साज़ों ने उनके ज़ाती नामों पर फिल्में बनानी शुरू की, जिनमें रंगीला और मुनव्वर ज़रीफ़ के अलावा कुछ और फिल्में भी शामिल हैं। मुनव्वर ज़रीफ़ एक ट्रेंड मेकर फ़नकार थे। उनके साथी फ़नकार उनके स्टाइल की नकल करते थे। लोग उनके लिबास को कॉपी करते थे ताकि उनके हम असर फ़नकार भी उनकी नकल करते थे। उनकी मौत के बाद उनको कॉपी करने का रवाज ज़ोर पकड़ गया। मुल्क के अंदर उनके फ़न से मुतासिर फ़नकारों की तादाद निसफ दर्जन के करीब थी, जिनमें अली एजाज, अलबेला, उमर शरीफ और कुछ दीगर फ़नकार शामिल हैं। मुनव्वर ज़रीफ़ की बड़ी बेटी आयशा मुनव्वर ज़रीफ़ बताती हैं कि बॉलीवुड अदाकार धर्मिंदर से हमारी मुलाकात लंदन में हुई। उन्होंने जब पता चला कि मैं मुनव्वर ज़रीफ़ की बेटी हूँ तो उन्होंने मुझे बड़ा प्यार और एहतराम दिया। धर्मिंदर से जब मैंने अपने छोटे भाई फैसल मुनव्वर ज़रीफ़ से तारुफ़ करवाया तो उन्होंने कहा कि आप उसे बॉलीवुड में लाएं तो मैं इसके लिए वही कुछ करूँगा जो मैंने एक बाप की हैसियत से बॉबी देओल या सनी देओल के लिए किया था। आयशा ने कहा कि धर्मेंद्र अंकल ने हमें बड़ी इज्जत दी, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर फैसल मुनव्वर ज़रीफ़ मुंबई ना जा सका। वो भी मेरे वालिद की तरह छोटी उम्र में अल्लाह को प्यारा हो गया। उसके अलावा धर्मेंद्र ने मुनव्वर ज़रीफ़ की बेटी फ़ाइज़ा मुनव्वर ज़रीफ़ से लंदन में मुलाकात के दौरान कहा था कि आपके पापा मुनव्वर ज़रीफ़ बहुत बड़े फ़नकार थे, मुझ जैसा एक्टर तो उनकी नकाली भी ना कर सका। मुनव्वर ज़रीफ़ की बेवा बल्कीस मुनव्वर ज़रीफ़ ने अपने मरहूम शोहर की यादें ताज़ा करते हुए एक दफ़ा कहा कि 45 बरस हो गए उन्हें हमसे जुदा हुए। एक एहसास तो ये है कि उनके बग़ैर सारी ज़िंदगी गुज़र गई है, और दूसरी तरफ यूँ भी लगता है कि वो गए नहीं हैं, हमारे साथ ही हैं। बल्कीस बेगम ने बात करते हुए कहा कि लल्ली बहुत ही ज़िम्मेदार शोहर शफीक बाप थे। 1974 में वो एक शाम मुझे गाड़ी में बिठाकर गुलबर्ग हुसैन चौक के पास ले आए और उन्होंने मुझे दिखाया कि ये 2 कनाल यानी 4 कनाल ज़मीन है जो मैंने तुम्हारे और बच्चों के लिए ख़रीदी है। उस वक़्त वहाँ आसपास कुछ नहीं था सिवाय बेतरतीब खेतों के अलावा। उस जगह की वीरानी पर फ़िक्र देखकर मुनव्वर ज़रीफ़ ने कहा था, देखना ये जगह लाहौर की जान बन जाएगी, तुम और तुम्हारे बच्चे मुझे दुआएं दोगे। बल्कीस बेगम कहती हैं, आज 45 साल गुज़र गए हैं, मुनव्वर की ख़रीदी हुई प्रॉपर्टी ने हमें ज़िंदगी में मुआशी फ़िक्र से आज़ाद कर दिया था। तो नाज़रीन, ये बातें थीं मुनव्वर ज़रीफ़ की, जो अपनी अदाकारी और अपने फ़न की वजह से आज भी पाकिस्तानियों की ही नहीं बर्रे सग़ीर की
نہ صرف ایک جانی مانی شخصیت ہیں بلکہ وہ ہمیشہ اپنے فن کی وجہ سے سب کے دلوں میں زندہ رہیں گے.